لڑکیاں تھانے جاتی ہیں FIR کٹوانے، لیکن SHO صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ اپنے کسی بڑے کو لے کر آؤ، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس گھر کی سربراہ عورت کا قتل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج کا جو کہانی ہے یہ لاہور سے ہے۔ کہانی کے چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، لیکن میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک اینکر صاحب ہیں جو ویڈیو بنا رہے تھے، ان کی فوٹو بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے۔ ایک بچی 14 سال کی ہے، ایک شاید 15 سال کی ہے، ان میچور ہوتے ہیں بچے اس عمر میں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک پٹھان جو کہ جوئے میں جوا لگاتا ہے کرکٹ کے میچ کے اوپر، اور جوا لگانے کے بعد وہ جوا ہار جاتا ہے۔ اب جوئے کے اندر کیا کرتا ہے، وہ اپنی معشوقہ کی بیٹی جو ہے جس کی عمر 14 سال ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ اگر میں ہار گیا تو یہ تمہیں ایک رات کے لیے ملے گی۔ اب وہ اپنی معشوقہ کے گھر آتا ہے، جس گھر میں آتا ہے وہ گھر بھی اس پٹھان نے کرائے پہ لے کے دیا، سارے ڈاکومنٹیشن اسی کے نام پہ ہے، اور اس گھر کی جو عورت ہے اس کو بھی اس نے غلط کاموں پہ لگایا ہوا ہے۔ پہلے وہ پاؤڈر پیتی تھی، پاؤڈر کے بعد وہ آ گئی آئس کے اوپر۔ اب اس گھر میں آتا ہے، اس گھر کی دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہوتی، عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور پٹھان جو ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کو میں نے ایک رات کے لیے بھیجنا ہے۔ اب ماں نے انکار کیا تو اس نے مارنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اینکر صاحب انٹرویو کرنے گئے نا، یہ بتا رہے ہیں کہ 2 گھنٹے پہلے جنازہ اٹھا ہے، 2 گھنٹے پہلے جنازہ اٹھا، اور اس گھر کے حالات کیا ہیں اللہ جانے۔ لیکن وہ 14-15 سال کی بچیاں میچور نہیں ہیں۔ ان کے سامنے ان کی ماں کا جنازہ گیا، تو آج ان کو اگر فیل نہیں ہو رہا نا، تو وہ ان کو 4-5 دن 10 دن کے بعد ایسا فیل ہوگا کہ وہ اپنی آپ کو کوسنے پر ہو جائیں گی۔ اب ان بچیوں سے وہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی کہ ان کی ہنسی نکل گئی، اور اس نے وہ ریکارڈنگ کر لی اور اس ویڈیو کے اندر لگا دی۔ بچیاں انٹرویو نقاب کر کے دے رہی ہیں، لیکن ان کی وہ ہنسنے والی ویڈیو وہ لگا رہا ہے۔ ایسے کمینے انسان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ اگر آپ کو کسی کا کوئی راز پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس کو ہر طرح سے سوچیں کہ اس کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے، پھر اس کو اپلوڈ کریں۔ اب اس شخص نے صرف ریٹنگ کے چکر میں وہ تصویریں لگائی ہیں، ان کی ویڈیوز لگا دی ہیں، ویڈیو ملین میں جائے گی، ڈالر آئیں گے، لیکن کیا ان کو ڈالر کو کھانے کے بعد آپ اطمینان کی نیند سو سکیں گے؟ آپ نے کسی کی بچیوں کو اس طرح سے ننگا کیا۔ اب وہ پٹھان آتا ہے، جب ماں نہیں راضی ہوتی تو وہ تشدد کرتا ہے، تشدد کرنے کے بعد اپنی معشوقہ جو ہے اس کا قتل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بچیاں بتاتی ہیں کہ ہم قتل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے وہاں کا جو تھانہ ہے وہاں پر گئی تھے، ہم نے تھانے میں جا کر FIR کٹوانی چاہیے کہ اس طرح سے ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ماں جو ہے وہ اس طرح سے یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ معاملات ہیں۔ تو تھانے میں بیٹھے معزز صاحب نے کہا کہ جاؤ جاؤ بچوں، گھر سے کسی بڑے کو لے کر آؤ۔ اب وہ بچیاں بڑے کس کو لے کے آئیں؟ بڑے تو سب کے سب اسی دھندے میں شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ قتل ہو جاتا ہے، اور قتل ہونے کے بعد یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑا جرمدار تو وہ اہلکار ہے جس نے ان بچیوں کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد اس گھر کے اندر وہ عورت جو ہے وہ اس کو پٹھان جو ہے وہ لے جاتا ہے، نشے پہ بھی لگایا ہوا ہے، نشہ بھی بیچتی ہے۔ پھر گھر کا جو مالک مکان ہے وہ کہتا ہے کرایہ ہمیں پٹھان دیتا ہے۔ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ کرایہ جو ہے نا وہ ہم جتنے پیسے امی کما کے لاتی تھی پٹھان ہم سے چھین لیتا تھا۔ اور اس گھر کا جو سربراہ ان بچیوں کا باپ ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ ہر طرف سے سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ کیمرہ مین انٹرویو کرنے والا یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اگر آپ نے دکھانا ہی ہے چہرے بلر کر دو، تاکہ وہ بچیاں کل کو کسی کے سامنے جائیں تو اس طرح سے بے آبرو تو نہ ہو، لوگ یہ تو نہ کہیں گے یہ ماں کے مرنے پر ہنس رہی تھی۔ اس کا حساب انہوں نے دینا ہے جا کے، یہ ان کا، ان کی ماں کا، ان کے اللہ کا اس معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح سے کسی کو ذلیل کرنے والے؟ ویڈیو بنائیں، معاملات کو اجاگر کریں۔ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ خبر دینا جہاں جرم ہونے والا ہے، یہ نہیں کہ جرم ہونے کے بعد مزے لینے کے لیے ویڈیو بنائیں۔ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ان صاحب تک میری ویڈیو پہنچ جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے کام نہ کریں۔